میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. سب کہیے گا میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. کہ اس نے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. کہ اس نے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلام. ہاللویا. گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلام. دی پر چاہیدہ ہے جو موڑیے نا اس گل تو آسیوی. پر چاہیدہ ہے جو موڑیے نا اس گل تو آسیوی. میں گل خدا دی ساری جماعت کہے گی ہیلیلویا. رینڈے کینڈے علاموں کو سکھ رینڈے دے دے. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. کہ اس نے مانڈیو تو کوتو دیا رانا ناما کا سو برے دے دے تمام. پاک لوکاں نال تمام. پاک لوکاں نال تمام. خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، آج صبح ہمارے دل تیری پاک حضوری میں تیری تعریف اور شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ خداوند تو اترا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو چھوئے، برکت دے، بحالی دے، ہمیں بطور کلیسیا آگے بڑھائے. اور آج صبح خداوند ہم تیری موجودگی کے لیے، اس بات کے لیے کہ کی گئی پرستش تیرے حضور میں بخور کی مانند قبول فرمائی گئی ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں. اب جب تو فرماتا ہے تو اے باپ ہمیں فضل دے کہ یہ کلام ہمارے لیے سچے موتیوں کے مانند ہو جو ہمارے دل میں ذخیرہ کرے اور خداوند بہت سارا پھل لائے. یسوع مسیح کے نام میں سب کہیے گا آمین. آئیے زوردار تالیاں بجا کر خداوند کی تعظیم کریں. زوردار تالیاں. Praise the Lord. اچھا جے میرے لیے سن تینیاں بڑیاں نے، لیکن اگر یسوع نے ذرا زوردار تالیاں بجاؤ. زوردار تالیاں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری عزت اور جلال کے لائق ہے. میرا دل آج صبح خدا کی حضور میں شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اس بات کے لیے کہ خدا نے مجھے آج صبح یہ فضل دیا کہ اس خوبصورت جماعت اور کلیسیا میں آ کر میں خدا کے کلام کی منادی کو کر پاؤں. فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا عام خط اور اس کا پہلا باب. فلپیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 2 آیات میں خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اسے بڑے دھیان سے سنیے گا. یہ آج صبح خدا کے منصوبے کے بارے میں ہے جو وہ آپ کے لیے رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج صبح یہاں جماعت میں بیٹھا ہوا کوئی اپنی پریشانی کے ساتھ آیا ہے یا کسی بھی طرح سے زندگی میں دکھ اٹھا رہا ہے. یہ کلام آپ کے لیے ہے. سب بڑے دھیان سے سنیے گا. یہاں لکھا ہے اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے
کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ سب مل کر کہیے گا آمین۔ آج صبح میں جو بات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہی ہے کہ خدا آپ کے لیے ایک بڑا زبردست ارادہ رکھتا ہے، منصوبہ رکھتا ہے۔ میں آج کے پیغام کا آغاز اس بات کو کہہ کر کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو میں کر رہا ہوں یہ کبھی بھی میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو منادی اور بشارت کے کام میں اپنا کردار ہے میں کبھی ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ جو یہ کرتے تھے مجھے وہ بڑے ناپسند تھے۔ لیکن مجھے اس بات کا بھروسہ تب ہوا جب روح القدس نے میری زندگی میں گھر کیا، جب خدا کا منصوبہ جو وہ میرے لیے رکھتا تھا مجھ پر عیاں ہوا۔ اور آج یہاں پر کئی سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں خدا بہتر نوکری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، بہتر مستقبل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بیماری کے بسترے پلٹ جائیں، آپ تندرست ہوں۔ خدا ہر طرح کی بھلائی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ اپنے اس کم ذہن کے اندر قید ہیں کہ خدا میری آواز نہیں سنتا۔ شاید مجھے کسی بڑے پادری کی ضرورت ہے، شاید مجھے کسی بڑے بشپ کی ضرورت ہے، شاید مجھے کسی بڑے بابے کی ضرورت ہے، شاید مجھے کسی بڑے ہسپتال کی ضرورت ہے، شاید مجھے بڑے روپیوں کی ضرورت ہے، شاید مجھے فلاں چیز یا فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن اس بات کو سن لے سارے بڑے دھیان سے کہ آپ کو روٹی، کپڑے، مکان اور دوائیوں سے زیادہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا کو صرف ایک ہی کی ضرورت ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ یہ دنیا مر رہی ہے، مغلوب ہو رہی ہے، اس میں کال پڑا ہوا ہے، ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے نام لینا بھی گوارا نہ کرے، ایسی ایسی بیماریاں جن کے بارے میں ہم سے پہلے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن آج وہ بیماریاں دنیا میں آ چکی ہیں۔ آج حالات خراب ہیں، کال پڑا ہوا ہے۔ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں اور ایک ہی بات دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مر رہے ہیں۔ آپ کو نہ جانے معلوم ہے یا نہیں، پچھلے مہینے آپ کے علاقے میں 3 نوجوان مسیحوں نے خودکشی کر لی۔ 3 نوجوانوں نے اس علاقے میں خودکشی کی ہے، اور اب تک لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کی امید یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو بتائیں کہ خدا کا منصوبہ اب بھی میرے لیے ہے۔ God is not yet done۔ خدا میرے ساتھ ختم نہیں ہوا، اس کا کام میرے اوپر ختم نہیں ہوا۔ اگر آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سانس لے رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے حالات برے بھی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ بے یار بے مددگار محسوس کر رہے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کی امید اب بھی یسوع باقی ہے۔ اب بھی وہ اپنا ہاتھ بڑھا دے گا۔ اور مقدس پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو یہی دلیری دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے نیک کام کا آغاز تم میں کر دیا ہے وہ یسوع کے دن تک، یعنی کہ روز قیامت تک، دوسری آمد ثانی تک اس کام کو تم میں جاری رکھے گا۔ یعنی کہ اگر اس نے اپنی بھلائی کا ہاتھ اور وعدہ آپ سے کیا ہے تو وہ ساری عمر آپ سے بھلائی کرتا رہے گا۔ سب کہیں گے آمین۔
ساری عمر بھلائی کرے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں بھلائی کے کام کچھ اور ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ڈاکٹر کے پاس جا کر میں ٹھیک ہو جاؤں, یا شاید فلاں ٹوٹکا کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ کی نظر میں یہ بھلائی ہو سکتی ہے. آپ اپنے لیے ارادے رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی ارادہ اپنے لیے ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی ارادہ ہے؟ ارادہ ہے نا بھائی, ارادہ ہے. میں بہتر نوکری کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس یہ ارادہ ہے. میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے پاس ارادہ ہے. میں اگلے 5 سال میں کشمیر کالونی میں گھر خریدنا چاہتا ہوں, یہ میرا ارادہ ہے. کوئی نہ کوئی ارادہ آپ کے پاس ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ ہمارے ارادے فانی ہیں, عارضی ہیں, ہوا کی چران کی مانند ختم ہو جاتے ہیں. ایک ارادہ وہ بھی ہے جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے, خدا آپ کے لیے باندھتا ہے, خدا کے دل میں آپ کے حق میں ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کو چکھ کر دیکھو. کیا کرو؟ سب بولیں گے بھائی کیا کرو؟ چکھ کر دیکھو. ہماری اردو زبان کی بائبل میں لکھا ہے خدا کو آزما کر دیکھو. لیکن اس کے حقیقی متن میں ہے کہ خدا کو ٹیسٹ کرو, خدا کو چکھو. بھائی بشیر, بھائی بوٹے, تیرا نام کچھ بھی ہے, ارے خدا کو چکھ کر دیکھ, خدا کو ٹیسٹ کر. He is flavorful, وہ بڑا لذیذ ہے. بائبل کہتی ہے خدا کو چکھ کر دیکھو کہ وہ کتنا بھلا ہے. وہ کیا ہے؟ بھلا ہے. اور اس کے ارادے آپ کے لیے بھلائی کے ارادے ہیں, بہتری کے ارادے ہیں. کئی دفعہ شیطان آپ سے بات کرتا ہے. میں کئی لوگوں نے کہندیا ہویا سنیا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جی ایتھے پیدا ہوئے ہیں, ایتھے ہی اساں نے مر جانا ہے. اسی ایتھے پیدا ہوئے ہیں اور اسی ایتھے ہی مر جانا ہے. ارے افسوس ایسی زندگیوں پر کہ جن کے پاس کوئی امنگ نہیں ہے, کوئی ارادہ نہیں ہے. بائبل کا خدا کہتا ہے کہ میں تیرے حق میں منصوبہ رکھتا ہوں, ارادہ رکھتا ہوں, اور وہ ارادہ بھلائی کا ارادہ ہے. وہ کون سا ارادہ ہے؟ بھلائی کا ہے. اور مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمت نہ ہارنا, افسردہ نہ رہنا, غمگین مت ہونا, کیونکہ جس نے تم میں نیک کام کا آغاز کر دیا ہے وہ یسوع مسیح کے دن تک اس بڑے کام کو پورا بھی کر دے گا. ہاللویا. اب ہو سکتا ہے کہ نیک کام آپ کو پورا ہوتا ہوا دکھائی نہ دے. تسی کو پادری صاحب میں تے بچیاں دی سکول دی فیس دین تو تنگ آیا ہوا, میرے تے بجلی دے بل ادا نہیں ہو رہے, میری تے جناب کار روٹی 3 ٹائم دی کھانا مشکل ہوئی ہے, اور آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا میرے لیے ارادہ رکھتا ہے. مجھے تو اپنی زندگی میں خدا نظر نہیں آ رہا, مجھے تو اپنے حالات میں خدا نظر نہیں آ رہا. لیکن میں اسی لیے آج صبح آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کئی دفعہ جو آپ دیکھتے ہیں خدا چیزوں کو ویسے نہیں دیکھ رہا ہوتا. کئی دفعہ آپ اپنے سامنے صرف لال سمندر اور پیچھے فرعون کی فوجوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کے ارادے اس سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں. کہ جب آپ کے سامنے موت کھڑی ہو, وہ دریائے کلزم کے بھی 2 ٹکڑے آپ کے لیے کر سکتا ہے. آمین. اب آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جناب کچھ بھی سامنے نہیں ہے, ہونتے قرضہ اینا ہوتے چڑھ گیا ہے, اب تو بیماری کا بالکل لاسٹ سٹیج ہے, لیکن نا امیدی میں امید بخشنا یہی قادر مطلق خدا کا کام ہے. آمین. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا, پرانے عہد نامہ کو کھولیے گا. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی جنگوں کو اپنے طریقے سے جیت لیں گے. آج آپ پتہ نہیں کون سی جنگ یہاں پر لے کر آئے ہیں, لیکن خدا آپ سے بات کر رہا ہے. I don't know کہ کیسی جنگ آپ لڑ رہے ہیں. قضات کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے نکالیے گا, پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب
قضات کی کتاب یعنی کہ قاضیوں کی کتاب، انگریزی میں اسے کہتے ہیں The Book of Judges، اس کا 7واں باب اور اس کی دوسری آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا۔ اپنے زور بازو پر تکیہ کرنے والے، اپنے ارادوں پر، اپنے منصوبوں پر، اس سے پہلے کہ یہ حوالہ پڑھوں سنیے گا۔ بائبل قضات کی کتاب میں مرد خدا جدعون کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ کس کے بارے میں؟ سب بولو بھائی، کس کے بارے میں؟ سب بولیں گے کس کے بارے میں؟ جدعون کے بارے میں۔ اور جدعون میرے جیسا ایک بندہ ہے، عام سا، سادہ سا، انہوں کچھ بھی نہیں آندا، بیکار بندہ، بالکل بیکار بندہ، مرد خدا تھے، انہوں بات چو پتہ لگا کہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے ایک بیکار بندہ جو اپنے آپ کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے کیا ہوتا کیا ہے؟ سنیے گا پہلے میری بات۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل پر مدیانی چڑھائی کرتے، چڑھائی یعنی کیا کرتے کہ جب کبھی وہ فصل اگاتے، گائیں بکریاں بیلے اپنے پاس رکھتے، مدیانی آتے اور ان سے وہ سب کچھ چھین کر لے جاتے، کیونکہ وہ دیو تھے، بڑے تھے، زوراور تھے، اور اسرائیلی چھوٹے قد کے کمزور لوگ تھے، وہ ان سے جنگ نہیں کر سکتے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، یہ نہتے لوگ تھے، ابھی تو غلامی میں سے نکل کر آئے تھے مصر سے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ جب کبھی مدیانی آتے، اسرائیلیوں سے سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ انہی حالات میں جب وہ لٹ رہے تھے، ساڑھے وانگو ساڑھے بھی تھے، پیٹرول سانو لٹی جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی جان لٹن رہے ہیں؟ بہت لٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، کتے 250 روپے لیٹر پہنچے ہیں، مدیانی لٹ لیں دے انہوں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ایک دن خدا کا فرشتہ جدعون نامی شخص کے اوپر ظاہر ہوا، اور اس وقت جدعون کیا کر رہا ہے اس کا حال سنیے گا۔ اس کے پاس تھوڑے سے بیج تھے کہ یہ فصل اگائے، اور ان بیجوں کو ایک درخت کے نیچے یہ چھپا رہا تھا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، کوئی ارادہ نہیں۔ جب میں پوچھا نا کتنے لوگ کے لیے ارادے ہیں، اے مشکل نال 4 ہاتھی ہوتے ہوئے، ایس تواڈے وانگو میرے وانگو بندہ، کوئی ارادہ نہیں ہے، زندگی میں کچھ نہیں پتا، اینا پتا ہے مدیانی آن گے اور لوٹ کے لے جان گے۔ اور بائبل کہتی ہے جب فرشتہ اس کے اوپر نازل ہوا تو خدا نے کہا، خداوند کا پیغام لایا اور کہنے لگا جدعون میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جائے اور مدیانیوں سے جنگ کرے اور تو ان پر چڑھائی کرے، ان سے جنگ کر۔ اور اے میرے وانگو دا بندہ انہوں کی کہنے لگا، کہہ رہے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ سچی گل دسنی ہے، ہاں سچی مچی دے لوگ 2-4 ہی ہوندے رہے ساری جگہ، کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہمارے پاس، تو ہم تو پتہ نہیں کیسے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اور یہ جدعون کیا کہہ رہا ہے؟ ایدی سٹیٹمنٹ فائنینشل سٹیٹمنٹ سے کہہ رہا ہے خداوند میرا گھرانہ، میرا فیملی، میرا بیک گراؤنڈ، میرا گھرانہ منسی کا سب سے غریب گھرانہ ہے۔ تسی ہو سکتے کہندے ہو اختر کالونی، کشمیر کالونی سب تو غریب کار ساڈا ہے، کراچی میں سب تو پست حال اسیہ، کہتا ہے میرا گھرانہ منسی کا سب سے غریب گھرانہ ہے، اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میں اپنے گھر میں کیا ہوں؟ سب سے چھوٹا ہوں۔ اور یہ یوں اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میرا گھرانہ غریب ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اور خداوند تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مدیانیوں سے میں جنگ کروں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ خداوند تو کہہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور ان پر فتح پاؤں، اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، مینوں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میری عقل بہت کم ہے، میں تو ابھی چھوٹا ہوں، میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اور خداوند اس سے کیا کہتا ہے؟ فرشتے کی بابت، فرشتے کی معرفت، خداوند اس سے کہتا ہے جدعون میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے زور بازو میں جائے۔ کس میں جائے؟ یعنی کہ میں تینوں نہیں پوچھا تیرا فیملی بیک گراؤنڈ کی ہے،
خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو اپنے گھر میں کتنے نمبر پر ہے، تو پہلے نمبر پر ہے، چوتھے پر ہے یا چھٹے پر ہے۔ میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے منصوبوں کو چھوڑ اور میرے منصوبوں پہ تکیہ کر۔ ہاللویا۔ اپنے ارادوں کو چھوڑ اور میرے ارادوں پر تکیہ کر۔ اسے کہا ٹھیک ہے خداوند، تو کہتا ہے تو میں تیری بات مان لیتا ہوں، لیکن ہوا کیا؟ اے میرے وانگو تے تواڈے وانگو دا بندہ سی۔ کس کی طرح؟ میری طرح اور آپ کی طرح۔ اس سے سوچا کہ خدا نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ جا اور جنگ کر، تو اب میں نے یہ کرنا ہے کہ ایک بڑی فوج تیار کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کون سی فوج؟ ایک بڑی فوج تیار کرنی ہے۔ انہیں 32,000 لوگ، کنہیں 32,000 پیپل، 32,000 لوگ اس نے تیار کر لیے۔ تے اسرائیلی لکھاں دے صاحب نظر، لیکن اس نے 32,000 لوگ تیار کر لیے۔ اور جب خدا نے اوپر سے نگاہ کی، خدا کہنے لگا او جدعون، میں نے تجھے کہا ہے کہ تو جنگ کرنے جا۔ میں نے کسے کہا ہے؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں، ایک ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آپ کا نام آپ کو پتا ہے، سب نو اپنا اپنا نام آندا ہے، سب نو آندا ہے، مینوں اپنا آندا ہے۔ میں نو انج کہاں دانش تو جا اور جنگ کر، اور تسا نے اپنا نام لے کے کہنا ہے کہ جا اور جنگ کر۔ سب کہیں گے 1 2 3، دانش جا اور جنگ کر۔ پھر سے کہیں دانش جا اور جنگ کر۔ اور اس نے کہا کہ خداوند نے کہہ دیا جنگ کر، 32,000 لوگ تیار کر لے۔ تسی بھی کہندے ہو نا کہ خدا نے کہا میری خدمت کر، تے ایدہ مطلب ہے وے کہ منوں کوئی بہت سارے پیسے چاہیے دینے پہلا دے کہ میں ایک وڈا جہاں کنونشن کرا، کروسٹ کرا، تاکہ لوگوں نو لگ پتا جائے کہ پادری دانش بھی اس ملے چ کوئی بلا ہے، کوئی وڈا کام کرا، کوئی وڈی شے ہوئے۔ خدا نے مجھ سے کہا ہے کاروبار کھول تے ڈائریکٹ کسی کروڑ آدھی کمپنی دا میں مالک بن جاواں۔ نہیں، خدا نے کہا ہے جنگ کر۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ جب اس نے 32,000 لوگ تیار کر لیے، خدا نے نگاہ کی۔ جب خدا نے نگاہ کی، خدا نے کہا جدعون یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے تجھ سے کہا تھا جنگ کر، تو نے 32,000 لوگ تیار کر لیے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو جا، اور تو نے اپنے ساتھ اتنی بڑی فوج تیار کر لی ہے۔ اب آئیے قضات کی کتاب کو کھولیں، اس کا 7واں باب میرے ساتھ کھولیں، اس کی 2 آیت میرے ساتھ پڑھیں۔ کئی دفعہ آپ کے منصوبوں سے بڑھ کے خدا اپنے جلال کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے پڑھیے گا، لکھا ہے تب خداوند نے جدعون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں۔ کتنے زیادہ ہیں؟ تسی بول دے نہیں، کتنے زیادہ؟ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کر کہے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ سب کہے آمین۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ جس طرح تو جنگ کرنا چاہتا ہے، یا جس طرح تو شفا پانا چاہتا ہے، یا جس طرح تو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو اس طرح کامیاب ہو۔ جس طرح تو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو اس طرح سے آگے بڑھے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو فاتح ہو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو زندگی میں کامیاب ہو۔ خدا یہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تیری بیماری کا بسترا پلٹے اور تو شفا یاب ہو، لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح تو سمجھتا ہے کہ یہ ہوگا۔ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح تیرے منصوبے، تیرے ارادے ہیں۔ خداوند اس سے کہہ رہا ہے کہ جدعون یہ بہت سارے لوگ ہیں، میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ میں اب ان لوگوں کو کم کروں گا۔ خداوند نے کہا ان سے کہہ کہ جو اپنے دل میں مغلوب ہیں، جو ڈسکریج محسوس کرتے، وہ واپس چلے جائیں۔
ان میں سے بائبل کہتی ہے کہ 22,000 لوگ واپس چلے گئے اور خدا نے پھر اور کم کیا، کرتے کرتے گنتی خدا 300 لوگوں پر لے آیا۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں نہیں اس میں جانا چاہتا۔ کرتے کرتے جدعون کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ؟ گل کتوں شروع ہوئی سی؟ بچیاں نو پتا، وڈیاں نہیں پتا۔ کتنے سے شروع ہوئی تھی؟ 32,000 سے، اور خدا کرتے کرتے 300 پر لے آیا ہے۔ ایسے حالات میں لے آیا ہے جب جدعون کو لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ اب تو ناممکن ہو گیا، I cannot win، میں فتح نہیں پا سکتا۔ ایسے حالات ہو گئے ہیں جہاں پر فتح پانا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ خدا نے ان 300 لوگوں کے ساتھ اسرائیل کو مدیانیوں پر فتح بخشی۔ ہاللویہ۔ 300 لوگوں کے ساتھ ناممکن حالات میں، لیکن کس کے ارادے، کس کے منصوبے، کس کے پلان کے ساتھ؟ جدعون کے نہیں، خدا کے منصوبے کے ساتھ۔ ہاللویہ۔ میں یہ سوچتا تھا کبھی اپنی زندگی میں، میں نے کہا خداوند میں نہ کوئی کامیاب بزنس مین بننا چاہنا ہوں۔ کی بننا چاہنا؟ کاروباری بندہ میں بننا ہے۔ میں جناب کاروبار کروں گا اور میں یہ کروں گا۔ میرے پاس بڑے ارادے تھے، میرے لیے بہت سارے منصوبے تھے۔ خدا نے میرے سارے منصوبوں کو پکڑا، جویں تسی پیپر مدول کے کچرے کوڑے دان چ سٹ دیندے ہو نا، کوڑے دان میں خدا نے میری زندگی کے منصوبوں کو پکڑا، ان کو نچوڑا اور کوڑے دان کے اندر پھینک دیا۔ And I ended up here۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، 2010 میں جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تھا، ایک بندہ میرے والد صاحب دے کول آیا، آکے کی کہندا ہے پیٹر یار تو اپنے منڈے نو اس لیے نہ پڑھایا ہے کہ وہ لوکاں دے چندیاں دے اتے زندگی گزارے، تو انہوں پادری بنائے گا؟ تیرا دماغ تے خراب نہیں ہو گیا؟ کتے تو ہوش تے نہیں کھو بیٹھا؟ تو اپنے منڈے نو تا پادری صاحب نے نہ پڑھایا ہے کہ دانش آج تھے کھلو کے منادی کرے؟ تیرا دماغ پیٹر خراب ہو گیا۔ یہ میرے والد صاحب کو میرے ایک رشتہ دار کہہ رہے ہیں، او بھائی انہوں کسی اور کمیں لگا۔ اور میں نے یہ سوچا، میں نے کہا خداوند یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ پہلی گل مینوں بولنا نہیں آندا، دوسری گل اونج پیچھے ٹھیک ہے لیکن لوکاں آگے میں شرمانا بہت آ، تیسری گل کہ میرا ارادہ ہی نہیں، مینوں تے منادی کرن والے چنگے کوئی نہیں لگدے، تے تو مینوں اے کہہ رہا ہے کہ تو منادی کر، یہ ہو نہیں سکتا۔ نجات کا تجربہ ہو گیا تھا۔ تو 2010 میں خدا نے مجھے ایک رویا دکھائی کھلی آنکھوں سے، میں نے خدا کی آواز پر لبیک کہہ دیا، اور زندگی کے کوئی ایسے طوفان نہیں ہوں گے جو میں نے برداشت نہیں کیے، وہ مالی ہوں، وہ سماجی ہوں، وہ کلیسیائی ہوں، وہ ذاتی ہوں، شخصی ہوں، وہ خاندانی ہوں۔ کوئی ایسا طوفان نہیں ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، سارے طوفان دیکھے ہیں۔ اور ان طوفانوں کو دیکھنے کے بعد آج میں یہاں پر کھڑا ہو کر دلیری اور تجربے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے ارادے ہمارے ارادوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے سنا آپ نے؟ میں نے کہا ہے کہ کلام پر یقین کر کے اور اپنے تجربے سے آپ کو یہ بات دلیری سے بتا رہا ہوں کہ خدا کے ارادے آپ کے ارادوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ آج دنیا بھر کے اندر ہم انجیل کی بشارت کر رہے ہیں۔ اے جدوں میں شروع کیتا سی میرے کو ککھ بھی کچھ نہیں سی، ککھ کچھ ہے ہی کوئی نہیں سی۔ میرے والد صاحب کا کاروبار اجڑ گیا، ساڈا کار اجڑیا پیا، ساڈی خدمت اجڑی پئی، سارا کچھ اجڑیا پیا۔ اور جب میں نے آغاز کیا یہ صفر تھا، اور صفر سے میں نے آغاز کیا۔ اور آج دنیا بھر میں ہم ٹی وی کے ذریعہ سے، بشارتی کمپین کے ذریعہ سے مہینے کے لاکھوں روپے
ہم خدا کے کام پر لگا رہے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ بہت سال پہلے میں نے خدا کی آواز پر آمین کہا. بہت سال پہلے جب میرے سامنے صرف اندھیرا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جانا کہا. آپ کو پتا ہے خدا نے ابراہم کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو قوموں کا باپ بنے، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. لیکن جب اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا، بائبل کہتی ہے وہ ایک انجان راہ پر نکل پڑا، اپنے منصوبے سے نہیں، صرف خدا کی آواز کو سن کر. آمین. ٹائم بہت ہو گیا ہے، لیکن صرف میں آپ کو اتنا بتا کر ہم دعا کریں گے کہ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، آپ کے طریقے سے شاید نہیں، لیکن اپنے طریقے سے. ہاللویہ.